السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کو دعا کے حوالے سے 3 باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہ دعا کا شریعت اسلام کے اندر دعا کی حیثیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہے کہ دعا کس طریقے پر مانگنی چاہیے، یعنی کہ کس طریقے پر دعا کو مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کون کون سی گھڑیاں ہیں، یعنی کہ کون کون سے اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شریعت اسلام کے اندر دعا کی کیا حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح کہ انسان کے وجود کے اندر انسان کا دماغ ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان سوچتا ہے، اس کے بعد کام کو وجود کے اندر لاتا ہے، یعنی کہ اگر انسان کے پاس دماغ نہ ہو، دماغ جیسی نعمت نہ ہو، تو پھر نہ وہ کسی کام کو وجود کے اندر لا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کسی حلال حرام کی تمیز ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ کسی صحیح کام کو کر سکتا ہے۔ دماغ کے بغیر پورا کا پورا وجود جو ہے وہ نکما ہے، یعنی کہ وجود مکمل ہی نہیں ہے بنا دماغ کے۔ اسی طرح عبادات بھی مکمل نہیں ہے، عبادات بھی ادھوری ہے بنا دعا کے۔ تو دعا کی شریعت اسلام کے اندر یہ حیثیت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یا کس طریقے پر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں اس امت پر، تو نبی علیہ السلام پر جتنا درود پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور دعا کی قبولیت کے اندر یہ شرط بھی ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے کہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ اپنی حاجت کو رکھے، وہ اپنی حاجت کو اللہ رب العزت سے مانگے، تو یہ دعا کو قبول کروانے کا طریقہ ہے، یعنی کہ اس طریقے پہ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کون کون سے اوقات ہیں کہ جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت ہر گھڑی ہر وقت، جس وقت بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء اکرام نے یا حدیث کے اندر جو نقطہ نظر ملتا ہے کہ کون کون سے اوقات کے اندر دعا کی جائے تو قبولیت کے زیادہ چانسز ہے۔ تو سب سے پہلے جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، یعنی زیادہ امید ہوتی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہو۔ اس کے بعد جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شب جمعہ یعنی جمعرات والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی غریب آدمی کی مدد کرنے سے یا کسی کی بھی مدد کرنے سے اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا ایک دم فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد والدین سے دعائیں لینا، یہ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی سے دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تو دعا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے ہر مشکل کام کے اندر اس کا ساتھ دینا، تو اس وجہ سے اس کے دل کے اندر سے جو دعا نکلے گی وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ اوقات ہیں
کہ جن کے اندر دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح تہجد کے اوقات میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور دیگر بھی اس طرح اور بہت سارے اوقات ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے. قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ رب العزت دعا کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان اوقات میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس لیے ان اوقات کے اندر ہمیشہ دعا مانگی جائے. اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام تر سننے والوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.